السلام علیکم۔ تبلیغی اکابرین کے قیمتی بیانات، کلپس اور کارگزاریاں سننے کے لیے جوائن کر لیں۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ کام تو عربوں کا ہے، لہٰذا آپ 30 علماء اکرام کی ایک جماعت لے کر حجاز مقدس پہنچ گئے۔ اس جماعت میں حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ اس موقع پر آپ نے وہاں چاروں مسلک کے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے علماء اکرام کو مدرسہ ملیہ میں جمع فرما کر خطاب فرمایا۔ بیان کے دوران آپ نے سب علماء سے خطاب کیا کہ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، آپ حضرات اس سوال کا جواب دیں۔ آپ لوگ بتلائے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پستی اور گراوٹ میں کیوں جا رہے ہیں اور یہ ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ایک عالم صاحب نے جواب دیا کہ حضرت علم کی کمی کی وجہ سے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کون سے علم کی کمی کی وجہ سے؟ تو اس نے کہا کہ دنیا کا علم تو ہے لیکن دین کا علم کم ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کتنے تھے؟ جواب دیا گیا کہ 1.5 یا 2 لاکھ تھے۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ اس میں سے حافظ لوگ کتنے تھے؟ جواب دیا کہ بہت تھوڑے سے لوگ حافظ تھے۔ آپ نے کہا کہ آج پوری دنیا کے اندر 10 لاکھ سے کم حافظ لوگ نہیں ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ اب بتائیے کہ بخاری اور مسلم کے حافظ لوگ کتنے ہیں؟ جواب دیا کہ کوئی نہیں۔ آپ نے کہا کہ آج کی تاریخ میں سیاستہ پڑھنے پڑھانے والے ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنا سوال دہرا دیا۔ پھر ایک دوسرے عالم کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ مال کی کمی کی وجہ سے آج مسلمان ذلت کے اندر ہے۔ آپ نے سوال کیا بتاؤ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال تھا؟ صحابہ کے پاس تو اتنا مال بھی نہیں تھا کہ 2 وقت کا کھانا وہ کھا لے۔ پھر ایک دوسرے عالم صاحب کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس تنظیم نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ نظم نہیں ہے؟ آج ایک مسلمان کی جماعت مل کر لاکھوں افراد تک پہنچ جاتی ہے اور ان کے امیر بھی ہے، اور سارے صحابہ 2 لاکھ بھی نہیں تھے۔ پھر سب علماء نے مل کر کہا کہ شیخ الیاس آپ ہی بتلائیے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذلت پستی میں گرتے جا رہے ہیں، ہتاشاؤں کا شکار ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کا ایک سبب یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایمان اور یقین کی کمزوری ہے، اور یہی اصل سبب ہے اور وجہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا کہنا تھا کہ سارے علماء عرب کا مجمع دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہا کہ سچ کہا تو نے الیاس، ہم میں واقعی ایمان اور یقین کی کمزوری ہے، اس لیے ہم ڈر کے مارے بولتے نہیں، ہمارے سامنے بے دینی اور بے ایمانی پھیل رہی ہے۔ آپ نے سچ ہی فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مزید وضاحت فرمائی، اگر ہم لوگوں کا یقین اللہ پر آ جائے اور اس کے ساتھ صفات ایمانی زندہ ہو جائے، امید صرف خدا پر رہے، بھروسہ اور یقین صرف خدا پر ہی آ جائے، ڈر اور خوف صرف خدا کا رہے، اور آج ہم ایمان کی جڑیں لگا کر اسے مضبوط کریں کہ ایمان کی صفات پر آ جائے اور انہی ایمان کی صفات کو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا لے، تو آج بھی خدا ہمیں کامیاب کرے گا جیسے صحابہ اکرام کو کامیاب کیا تھا۔ سب علماء نے روتے ہوئے کہا اے الیاس آپ نے حق فرمایا اور ان کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واقعی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کامل ایمان رکھتے تھے، ہر ایک کا ایمان قوی تھا، کسی کا ایمان کمزور نہیں تھا،
ان کے پاس علم ایک سورت کا ہو یا پورے قرآن کا، دین ان کی زندگی میں موجود تھا۔ دین کا علم تھوڑا جانتے ہو یا زیادہ، مگر ایمان ان لوگوں کا کامل تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ حضرات سے مشورہ ہے کہ ایمانی طاقت کس طرح سے بنے گی؟ تو سب علماء نے کہا کہ زمانہ بہت سخت ہے، قرب قیامت کا دور ہے، اب ایمان کی طاقت واپس آنے کا دور ختم ہو چکا ہے، اب تو قیامت آ جائے گی اور ہم سب کو مٹا کر ختم کر دے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، جس اللہ نے پہلے دور میں ایمان کی طاقت بنائی تھی وہی اللہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں میں ایمان کی طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ دعوت اللہ کے ذریعے سے ہوگا۔ ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ دعوت اللہ تو کفاروں کو دی جاتی ہے، ہم اور آپ تو مسلمانوں کو ایمان مضبوط بنانے کے لیے کون سا کام کریں گے، ان کو کیا دعوت دیں گے؟ اس پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا پہلے غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی تھی کہ وہ دعوت کے لائق ہے کیونکہ ایمان ان سے نکلا ہوا ہے، آج ہم مسلمان اندر سے خراب ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان لا ایمان ہو رہا ہے، ہمارا اسلام لا اسلام ہو رہا ہے، ہمارا دین نکلتا جا رہا ہے، ہماری اسلامی زندگی ساری کی ساری غیر اسلامی ہو رہی ہے، ہم لاکھ اسلام کا نام لے اور پکارے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں رہا کیونکہ وہ اندر سے غائب ہے۔ جس دعوت سے ایمان غیروں کے اندر جا سکتا ہے اسی دعوت سے ایمان اپنے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ اور جو دعوت غیروں کو ایماندار بنا سکتی ہے وہ دعوت اپنوں کو کیوں نہیں بنا سکتی؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم دوسروں کو غیر سمجھ کر دعوت دیتے ہیں اور انہیں اپنا سمجھ کر دعوت دیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سب لوگوں کی سمجھ میں آ گئی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔